بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، میرا آج کا موضوع ہے فلسفہ عید الفطر۔ مبارک ہو سب کو کہ عید آ گئی، خوشی پیار کے پھول برس آ گئی۔ ہر امت میں کوئی نہ کوئی دن جو ہوتا ہے وہ خوشی اور عید کا ہوتا ہے۔ پہلے انبیاء اسلام کی امتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں عید منایا کرتی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی جس دن حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سے پیٹ سے نجات ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت نے اس دن عید منائی جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا۔ حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دو عیدوں سے نوازا، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو لہٰذا عید الفطر کا دن ہر مسلمان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ بے معجزہ دنیا میں اترتی نہیں قومیں، جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا ہے۔ تو لہٰذا عید الفطر کا دن ہر مسلمان کے لیے خوشی اور مسرت کا دن ہے۔ یہ بھی یاد رہے کہ عید الفطر کے جشن سے حقیقی طور پر وہی مسلمان لطف اندوز ہو سکتا ہے جو رمضان شریف کا حق ادا کرتے ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے مکمل روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس عید کا نام رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر رکھا، یعنی روزہ کھولنے والی عید۔ تو لہٰذا روزوں کی مجاہدانہ مشقتوں سے وہ قابل قدر اعتماد اور جہادی قوتیں حاصل ہو جاتی ہیں، جن سے مجاہدانہ فتوحات کی امیدوں کا تعلق ہے، جن سے اعلیٰ اسلامی زندگی کا لگاؤ ہے، اور جس سے اعلیٰ اسلامی عروج کی وابستگی ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، روشن اس زو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو، خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو آج کے دن جو کہ عید کا دن ہے ضرور خوشیاں مناؤ، یہ سوچتے ہوئے کہ فلاں چیز ہماری زندگی کا مقصد اعلیٰ ہے، اور شکر ہے کہ ہم نے اس مقصد اعلیٰ کے لیے تھوڑی سی صلاحیت آج پیدا کر لی۔ تو لہٰذا وہ مقصد اعلیٰ کیا ہے؟ وہ مقصد اعلیٰ خلافت الہی اور حکومت ربانی ہے، جس کے لیے اسلام کو عرش سے فرش تک اترنے کی زحمت دی گئی، جس کے قیام کے لیے جہاد و قتال کا فریضہ عائد کیا گیا، جس کی جد و جہد کی صلاحیت پیدا کرنے کے لیے روزوں کی مشقیں فرض کی گئیں، جس کے ساتھ اصلاح نفس اور رجوع اللہ کا ضمیمہ اس لیے لگایا گیا کہ وہ ان صلاحیتوں میں روحانی رنگینیاں، روحانی کیفیتیں شامل کر سکیں، تاکہ اس مقصد کو روحانی خوش اسلوبی اور ربانی پاکیزگی کے ساتھ انجام دے سکیں، جس کا امتیازی نشان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو لہٰذا کلمہ توحید کا اصل مطلب در حقیقت وحدت مرکزیت، وحدت نظامیت کا عالمگیر عقیدہ اور خلافت الہی اور حکومت ربانی کا عالمگیر پیغام ہے۔ سادہ لفظوں میں یہ کہ حقیقی مسلمان بننے کے لیے تیار ہونا اور عالمگیر خلافت الہی اور حکومت ربانی قائم کرنے کے لیے تیار ہونا۔ اگر آپ خلافت الہی حکومت ربانی کے لیے آمادہ ہو گئے تو وہ دن دور نہیں جبکہ پورے کرۂ ارض پر آپ کی حکمرانی سرداری کے ڈنکے بجیں گے۔ زمین کے گوشے گوشے سے انتم الاعلون کی دل نواز پکاریں سنائی دیں گی۔ تو مسلمانوں کی عید انقلابی عید بن جائے گی، اسلامی عید بن جائے گی، ربانی عید بن جائے گی، جو برکتوں کی بارشیں، رحمتوں کی برساتیں برساتی ہوئی مسلمانوں پر برسے گی، جد و جہد صراط مستقیم کی فضا موافقت کر دے گی۔ غلامی سے نکلو گے،
دستے نگران سے بچو گے، متاحتوں سے باہر آؤ گے، کمتریوں سے چھوٹو گے، برتریوں تک پہنچو گے، خلافت الہی اور حکومت ربانی تمہارے ہاتھوں سے قیام پائے گی، اور اسی طرح رب کی مرضی، خلق کی حاجت اور آپ کی غرض و غایت پوری ہو کر رہے گی۔ صرف ایک دین ہوگا، ایک ملک ہوگا، ایک ضرورت ہوگی، ایک وسیلہ ہوگا، ایک تکمیل ہوگی، اسی طریقے سے ایک راحت پھیل جائے گی۔ دین ربانی کی عالمگیر دعوت ربانی کے لیے صرف ایک رکن چن لینا کافی ہے۔ وہ رکن کیا ہے اور جو اس کا مقصد واحد ذریعہ ہے، وہ ہے لا الہ الا اللہ۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی اس خیر کی توفیق بخشے اور انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ کسی نے کہا خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، وما علینا الا البلاغ۔